नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे थाना बोला खान के बेताज बादशाह मलक असद सिकंदर पर, जिन्हें दीवार से लगाते लगाते अब उन्हें जो है वो रास्ते से हटाने की एक खौफनाक तरीन साजिश का इंकशाफ हुआ है। इस साजिश को अमली जामा पहनाने की गर्ज से ही कराची की उसी बदनाम ज़माना पुलिस पार्टी की खिदमात हासिल कर ली गई है और रातों रात उन्हें जो है वो कराची से जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में भी तबादला करवा दिया गया। ये वही टीम है जिसे ख़ुद बलूचिस्तान के साबिका सूबाई वज़ीर आला सालेह बोतानी को डराने धमकाने की गर्ज से उनके घर पर फायरिंग करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद जो है ख़ुद सिंध हुकूमत और बलूचिस्तान हुकूमत के बाबैन एक टकराव की सी पोजीशन पैदा हो गई थी। ये क्या मामला है, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कराची और ख़ुद थाना बोला खान के हदूद से हमारी नुमाइंदा खसूसी पुजारन जी ने जो एक गर्मा गर्म रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये टकराव जो है ये काफ़ी अरसे से जो है ख़ुद सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और मलक असद सिकंदर के माबैन चली आ रही है। कोई 3-4 अरब रुपए का जो है ये तनाज़ा है, ज़मीनों का मामला है। वो ज़मीन जो कि ख़ुद मलक असद सिकंदर ने आसिफ जरदारी की मशवरे पर जो है वो उनके कारोबारी पार्टनर शराकतदार बेरिया टाउन के सरबराह मलक रियाज को जो है फ़रोख्त की थी। उसी ज़मीन के मामले में जो है कहते हैं कि कमीशन की मद में कोई 25 करोड़ रुपए जो है वो आसिफ जरदारी को नहीं मिले थे, जिसके बाद से उन दोनों में 36 का आंकड़ा पैदा हो गया और उसके बाद से जो है वो मलक असद सिकंदर को जो है वो दीवार से लगाया गया। इस मकसद के तहत जो है उन्हें गाय बगाए जो है वो परेशान भी किया जाता रहा, लेकिन अब मामला जो है वो माली मफादात के इस टकराव का जो है वो अब खून खराबे की तरफ जो है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मलक चंगेज़ जो कि मलक असद सिकंदर के करीबी रिश्तेदार हैं, कज़न बताए जाते हैं, वो उन्हें एक बार फिर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल कर लिया गया है, महज जो है वो मलक असद सिकंदर को सियासी नुकसान पहुंचाने की गर्ज से। हालांकि एक चलीदा कारतूस से पहले भी उन्हें पीपल्स पार्टी ने इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया था। लेकिन अब दोबारा उसी कारतूस को इस्तेमाल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसमें जो है कुछ और जो मुखालिफिन हैं असद सिकंदर के, उनकी भी खिदमात ली गई है। सिकंदर शोरो जो कि उनके मद्दे मुकाबिल जो है कोटी से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, और जाम खान, ये सब उनके मुखालिफ हैं और वो उन्हें अब जो है वो सियासत से बाहर निकालना चाहते हैं और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। तमाम मामलात कहते हैं कि बिलावल हाउस में मुबैन तौर पर जो है तय हो चुके हैं और ख़ुद मलक असद सिकंदर के काफ़ी करीबी रफ़का का कहना है कि लग ऐसा रहा है कि इस साजिश में जो है ख़ुद सिंध पुलिस के सरबराह भी कहीं ना कहीं हमें मुलव्विस दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो टीम उतारी गई है ख़ुद जामशोरों में, ये टीम जो है बिल्कुल बराह रास्त जो है वो अली हसन ज़ेरी के चेन ऑफ कमान में है। अली हसन ज़ेरी जो कि हब से MPA थे, वज़ीर भी रह चुके हैं और जरदारी के बहुत ही करीबी दोस्तों में उनका शुमार होता है, एतमाद के हैं। ये उन्हें टास्क दिया गया है थाना बोला खान के किंग मलक असद सिकंदर को रास्ते से हटाने का। मुबैन तौर पर पहले तो था कि उसको दीवार से लगा दो, लेकिन अब तो कहा कि शमशान घाट पहुंचाने की जो है वो तैयारियां कर ली जाए। इसी मकसद से जो है वो उस टीम को उतारा गया, जिसमें ख़ुद इंस्पेक्टर ग़ुलाम हुसैन कोराई को ख़ास तौर से जो है वो वेस्ट कराची से जो है रातों रात ट्रांसफ़र करके जो है जामशोरो ट्रांसफ़र कर दिया गया और वहाँ से उन्हें नूरियाबाद थाने का SHO लगा दिया गया। इसी तरीके से बशीर वद्दो को जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है और उन्हें जो है वो जामशोरो का CIA का इंचार्ज बनाया जा रहा है। वहाँ से जो है ख़ुद थाना बोला खान के SHO को भी जो है वहाँ से तब्दील कर दिया गया है। वहाँ अपनी मर्ज़ी का जो है वो SHO तैनात इन्होंने कर दिया है। थाना बोला खान में हबीबुल्ला सोहो की पोस्टिंग कर दी गई है। एक अफसर लाशारी हेड कांस्टेबल हैं, एडमोरर हैं ये नूरियाबाद के, और ये जो है पहले जो SHO नूरियाबाद थे अयाज अबड़ो, ये ख़ुद मलक असद सिकंदर के बहुत ही एतमाद के थे, करीबी थे। ये कहा जाता है कि मिलकर जो है वो पार्को पाइपलाइन से मुबैन तौर पर जो है पेट्रोल भी
چوری کروایا کرتے تھے، اور یہ جو ہیڈ مرر ہے افضل لاشاری، یہ خود ظفر چھانگا کا جب نواب شاہ میں تھے اے ایس پی، اس زمانے سے جو ہے وہ ان کی خدمت کرتے چلا اور انہوں نے خاص طور سے یہاں پر ہیڈ مرر لگایا۔ تو اب یہ جو ٹیم اتاری گئی ہے خود غلام حسین کورائی کی اور بشیر ودو کی، تو یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے جو ہے خود ملک اسد سکندر کے ماموں جو ہیں صالح بوتانی، سابقہ صوبہ وزیر بلوچستان، ان کے گزری ڈیفنس مواقع جو بنگلہ ہے وہاں پر انہوں نے چھاپا مارا تھا، اندھدھند فائرنگ کی تھی، اور ان کے گارڈ کو جو ہے وہ اغوا کر کے لے گئے تھے، اور بعد میں یہ الزام لگایا تھا کہ یہ چھاپا یا یہ کارروائی انہوں نے نہیں کی بلکہ بلوچستان پولیس نے کی ہے۔ لیکن بلوچستان پولیس نے جو ہے وہ اس سے لا علمی کا اظہار کیا تھا، اور اس طریقے سے سندھ حکومت اور بلوچستان پولیس میں ایک ٹکراؤ کسی پوزیشن پیدا ہو گئی تھی۔ بعد میں خود سندھ حکومت کو جو ہے وہ معذرت کرنا پڑی کہ نہیں، یہ غلط فہمی کے بنیاد پر جو ہے وہ انہوں نے ایک مذمتی جو ہے وہ پریس ریلیز جاری کی تھی بلوچستان پولیس حکومت کے خلاف۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جامشورو کے جو ایس ایس پی ظفر چھانگا، ان کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے، اور خود علی حسن زہری کے ہی مشورے پر جو ہے اب وہاں سے جو ہے بلوچستان سے جو ہے ہب کے سابقہ ایس ایس پی جو ہے فاضل شاہ بخاری کو جو ہے وہ خاص طور سے جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے سندھ میں، اور ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ جامشورو کے ایس ایس پی کے ایس ایس اے کر دی جائے گی، تاکہ جو انہیں ٹاسک دیا گیا ہے خود ملک اسد سکندر کو راستے سے ہٹانے کا، اس ٹاسک کو جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وقت کا ضیاع کیے بغیر جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ پہلے ہی جو ہے موت کے فرشتوں کی جو ہے وہاں پوسٹنگ کروا دی گئی ہے۔ اب یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ ڈی آئی جی حیدرآباد کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈی آئی جی حیدرآباد اور خود ملک اسد سکندر کی بھی کوئی قریبی رشتہ داری جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ خود انسپکٹر ایس ایچ او جو نوری آباد ہے غلام حسین کورائی کے زبانی ان کے رفقا کا کہنا ہے کہ یہ دونوں قریبی رشتہ دار ہیں، اس وجہ سے جو ہے جامشورو پولیس تھانہ بولا خان کی ہو یا نوری آباد کی ہو، وہ ملک اسد سکندر کے مفادات کے خلاف کام نہیں کرتی ڈی آئی جی کے واضح احکامات کی وجہ سے، جس کے بعد جو ہے اب علی حسن زہری نے جو ہے وہ صدر مملکت سے رابطہ کیا ہے کہ ان کا وہ خواب اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ انہیں پورا جو ہے وہ ان کی ٹیم وہاں نہ دی جائے، کہاں پر جامشورو میں حیدرآباد میں، یعنی کہ ان کی مرضی کا جب تک ڈی آئی جی انہیں نہیں ملے گا، ان کی مرضی کا جب تک انہیں جو ہے ایس ایس پی جامشورو نہیں ملے گا، اس وقت تک جو ہے وہ یہ ٹاسک جو ہے یہ پورا نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک ٹاسک ہے اور ان کی جڑیں جو ہے وہ زمین میں بہت زیادہ گہری ہیں۔ انہیں اکھیڑنے کے لیے جو ہے وہ ان کی مطلوبہ ٹیم انہیں فراہم کر دی جائے۔ اب 2 ایس ایچ او تو انہوں نے بھجوا دیے کراچی سے آئی جی سندھ کا چینل استعمال کرتے ہوئے، تو راتوں رات ان کا ٹرانسفر ہو گیا، لیکن جب تک ایس ایس پی ان کا نہ ہو اور جب تک ڈی آئی جی ان کا نہ ہو اس وقت تک جو ہے یہ ٹاسک پورا نہیں ہو سکتا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ اب ملک اسد سکندر کی زندگی خطرے میں آ چکی ہے، یہ میڈیا رپورٹس کے مطابق اور خود پولیس کے بھی انتہائی قابل اعتماد ذرائع کہتے ہیں۔ دوسری جانب جو ہے یہ جو ٹیم اتاری گئی ہے، یہ جو وہاں سے ڈیزل کی اور پٹرول کی اور یہ جو کیا نام ہے چھالیا کی جو لائن چل رہی ہے، جو وہاں سے ہوتے ہوئے سیدھی کیا نام ہے گڑاب کے علاقے میں آتی ہے، اب وہ لائن جو ہے وہاں سے اس کا رخ چینج کر کے جو ہے وہ اسے جو ہے مائی گاڑی کھاتا کی طرف جو ہے وہ شفٹ کر دی جائے گی خود غلام حسین کورائی اور بشیر ودو کی مداخلت کے نتیجے میں، تاکہ جو ہے یہ سارا مالی فائدہ جو ہے وہ بجائے یہاں ملی ڈسٹرکٹ کی طرف آنے کے جو ہے وہ ویسٹ کی طرف چلا جائے، اور پھر یہ جو ہے وہاں علی حسن زیری کی ٹیم جو ہے وہ اس سے مستفیض ہو سکے۔ یہ بھی اس جو ہے ٹاسک میں شامل ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ خود سیاسی اس سے فائدہ اٹھانا ہے، یعنی ملک اسد سکندر کو راستے سے ہٹانا ہے، دوسری طرف جو ہے یہ مالی فائدہ بھی جو ہے وہ حاصل کرنا ہے، اس لائن کو جو ہے وہ ویسٹ کی طرف جو ہے وہ منتقل شفٹ کروانے کی شکل میں۔ تو ناظرین یہ تھا اس وقت کا خاص الخاص پروگرام۔ اگر ڈی آئی جی حیدرآباد کو تبدیل کر دیا جاتا ہے تو پھر علی حسن زہری کا جو ہے وہ آئندہ انتخاب کون ہو سکتا ہے حیدرآباد کے ڈی آئی جی سے؟ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ جو ان کا انتخاب ہے
غالباً وہ جو ہے سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی غلام اصفر میسر ہیں. وہ غلام اصفر میسر کو جو ہے وہ ڈی آئی جی حیدرآباد لگوانے کے خواہش مند ہے تاکہ ان کا جو پروجیکٹ ہے یا ان کا جو ٹاسک ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی مزاحمت کے جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچایا جا سکے. ناظرین، یہ تھا اس وقت کا ہمارا گرما گرم پروگرام. اگر کسی کو ہماری ان اطلاعات جو کہ پجارن جی نے بھجوائی ہے کوئی تحفظات ہو، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر مگر پر ہے اور یہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں اور یہ ایک لنگر گپ سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حقیقت کا اس میں شائبہ تک نہیں ہے، اتنا بڑا کام ملک اسد سکندر جیسے کنگ کو، بولا خان کے ڈان کو ہٹانے کا کوئی اتنا بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہ صرف ایک لنگر گپ تو ہو سکتا ہے یا کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے جو ہے وہ ان پولیس والوں میں جو کہ گیدڑوں سے زیادہ کمزور ہو چکے ہیں، انہیں جو ہے اپنے اندر سینے میں جو ہے وہ چیتے یا شیر جیسا دل ہونا چاہیے ملک اسد سکندر سے ٹکرانے کے لیے. ملک اسد سکندر کوئی کبوتر کا بچہ نہیں کہ اسے آپ دبوچ لوگے، وہ علاقے کا بے تاج بادشاہ ہے. تو ظاہر ہے کہ اسے قابو کرنا جو ہے یہ ایس ایچ اوز کا بس کی بات نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ اطلاع ہمیں موصول ہوئی پجارن جی کے ذریعے، وہ پولیس ذرائع کے مطابق. دیکھتے ہیں کہ اس میں اب کہاں تک آگے معاملہ پہنچتا ہے. یہ تھا آج کا پروگرام. کسی کو اگر کوئی اور اس کے بارے میں حقیقت کا علم ہو تو وہ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. اس کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا اور ہم ان کی اطلاعات کی تصدیق کر کے اسے اپنے پروگرام کا حصہ بنا دیں گے. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.